अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर में एक ही बात इस वक्त डिस्कस की जा रही है कि अहले यहूद आखिर सुर्ख बछड़े क्यों लाए, इन्हें कुर्बान करना इनके लिए क्यों ज़रूरी है और इसमें के लिए अप्रैल का महीने का ही इंतखाब क्यों किया गया। क्या दज्जाल का ज़हूर करीब है, क्या कुर्ब क़यामत करीब है? इन तमाम बातों की हकीकत जानेंगे। मैं हूँ सकलैन हमवाना, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो नाज़रीन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नाज़रीन, बैतुल मुक़द्दस 3 मज़ाहिब की मुक़द्दस जगह है। ये मुसलमानों का किबला अव्वल, ईसाइयों के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए विलादत और यहूदियों के लिए हैकल सुलेमानी है, जिसमें इनके नज़दीक असाए मूसा अलैहिस्सलाम और ताबूत सकीना जो है वो मदफन है, जिसे अहले यहूद ने हासिल करना है। अब नाज़रीन आइए इसकी तारीख पर नज़र दौड़ाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनके 2 बेटे थे, इस्माईल और इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, और यहीं से कहानी शुरू होती है इसराइल की। इसराइल यानी जिसका मतलब है अल्लाह का बंदा, और ये लक़ब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से ही दिया गया था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कफ़ीले मिस्र बने तो आपको हुक्म हुआ कि अपने तमाम ख़ानदान यानी आले याकूब को मिस्र बुलाया जाए, और मिस्र की सरजमीन का एक मखसूस हिस्सा इनके लिए मुख्तस किया गया, और अल्लाह की तरफ से कहा गया कि ए आले याकूब, इस सरजमीन में तुम्हारे लिए बरकतें हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम समेत 12 भाई थे, इसलिए अल्लाह ताला ने इनके लिए 12 चश्मे जारी किए, और यूं इस सरजमीन का नाम हज़रत याकूब के लक़ब से इसराइल पड़ गया, जिसे आज नाज़रीन यरूशलेम भी कहा जाता है। आपकी नस्ल से नाज़रीन कमो पेश तकरीबन 70,000 अनबिया कराम है। हज़रत यूसुफ के भाई यहूदा की नस्ल मज़ीद आगे बढ़ी तो इसमें से आने वाले तमाम बनी इसराइली, जो कि बाद में यहूदी कहलाए, जो कि अब भी इस वक्त दुनिया में आबाद हैं। वक्त गुजरता गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आया। जब फ़िरौन ने मिस्र की सरजमीन आप पर तंग की तो बनो इसराइल को कहा गया कि आप मिस्र से यहाँ से चले जाएं, और वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र से वहाँ से निकल पड़े। इस दौरान बनी इसराइल पर अल्लाह ताला की तरफ से बहुत करम नवाजियाँ भी हुई, जिसमें मनुसलवा, चश्मों की बहुतात, मछलियों के शिकार का जिक्र कुरान पाक से भी मिलता है। और वहीं हमें नाज़रीन एक गाय का जिक्र भी मिलता है, जिसके लोथड़े से मुर्दे ने अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा होकर अपने कातिल का नाम बताया था। इस गाय की निशानियाँ अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाई हैं, जो कि एक सुर्ख मायल रंगत की गाय थी, जिसे कभी खेती के लिए इस्तेमाल ना किया गया, ना ही इसे कभी दोहा गया। और ये एक ऐसी गाय थी जो आज भी यहूदियों के नज़दीक मुक़द्दस मानी जाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नाज़रीन दीगर भी अनबिया कराम आए। इस दौरान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनके दौर की कुछ वाक़यात, तौरात, मनुसलवा का कुछ हिस्सा बनी इसराइल ने एक संदूक में महफूज कर लिया। ये अल्लाह की तरफ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया एक ख़ास संदूक था, जो नस्ल दर नस्ल नबियों के पास रहा, जिसे कुरान में ताबूत सकीना के नाम से पुकारा गया है, और ये यहूदियों को अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। हज़रत दाऊद ने जब जालूत को हराकर इससे ताबूत सकीना हासिल किया तो यूं बनु इसराइल ने इन्हें नबी तस्लीम कर लिया, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस संदूक की हिफाजत के लिए एक हैकल तामीर करवाना शुरू किया, जो कि इनकी ज़िंदगी में मुकम्मल ना हो सका। इनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों की मदद से इसको मुकम्मल करवाया, और इसी दौरान में आपकी भी वफ़ात हो गई। इसी वजह से इसे हैकल सुलेमानी का नाम दिया जाता है, जो कि आप आजकल 12 ये नाम सुनने को मिलता होगा आपको। बाबल के बादशाह बख्त नसर ने इसराइल पर हमला किया और हैकल सुलेमानी को भी गिरा दिया, और ताबूत सकीना भी अपने साथ ले गया। उसके बाद सेपरस द ग्रेट ने दोबारा ये शहर हासिल किया, यहूदियों को दोबारा यहाँ आबाद किया, और ताबूत सकीना को भी वापस लाया गया। हैकल सुलेमानी एक दफ़ा फिर तामीर किया गया। फिर वक्त गुजरा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद हुई, जिन्हें नाउज़ु बिल्लाह यहूदियों ने दज्जाल और इस तरह के कई अलकाबात से नवाजना शुरू कर दिया। यहाँ से अब यहूदियों में से 2 अलग कौमें हो गई, एक यहूदी और दूसरे ईसाई। यहूदियों ने साजिश करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलेब पर चढ़ाना चाहा, और बहुक्म खुदाबंदी अल्लाह ताला ने इन्हें अपने पास उठा लिया। इसके बाद यहूदियों और ईसाइयों में कई छोटी मोटी बाद में जंगें भी हुई। फिर ईसाई रूमी बादशाह टाइटस ने इस शिद्दत से यरूशलेम पर हमला किया कि इस पूरे इलाके की ईंट से ईंट बजा दी। हैकल सुलेमानी को गिरा दिया, जिसकी सिर्फ एक दीवार इस वक्त अपनी असली हालत में मौजूद है।
جسے دیوار گریہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں یہودی جا کر تورات کی تلاوت کرتے ہیں اور گریہ و زاری کرتے ہیں۔ تابوت سکینہ بھی نہ جانے کہاں اس وقت غائب ہو چکا ہے۔ ٹائٹس کے حملے کے بعد یہودی آخری نبی کے انتظار میں تھے، کیونکہ اللہ پاک کا ان سے وعدہ تھا کہ انہیں پھر عروج بخشا جائے گا۔ اس وعدے کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر کی گئی ہیں، اور اپنا وعدہ پورا کرو، یعنی مان لاؤ، تاکہ ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں۔ یہ قرآن مجید کی آیت میں واضح طور پر ایک وعدے کی طرف اشارہ ہے۔ ناظرین، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہیکل سلیمانی کی 3 دفعہ تعمیر ہوگی، جو کہ 2 دفعہ اس وقت مکمل ہو چکی ہے۔ یہودی اپنے مسیحا اور آخری نبی کے انتظار میں تھے کہ ٹائٹس کے حملے کے 500 سال بعد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہاں یہودیوں کو یہ جھٹکا لگا کہ سارے نبی حضرت اسحاق کی نسل سے ہیں، تو آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کیوں کر آ گئے، اور انہوں نے اس بغض، اس کینہ کی وجہ سے وہ ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے بھی وہ انبیاء کی ہی نشانی تھی، اس لیے ہیکل سلیمانی کو بیت المقدس کا نام دیا گیا۔ اسلام کے آغاز میں یہودیوں کو قائل کروانے کی خاطر اور اس مقدس جگہ یعنی بیت المقدس کی جانب مسلمانوں کو کہا گیا کہ آپ اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں، حکم تھا، کیونکہ یہودی اسی طرف منہ کر کے اس وقت عبادت کیا کرتے تھے۔ 17 ماہ بعد ہماری عبادت کا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب موڑ دیا گیا، کیونکہ مسلمانوں کا شروع سے قبلہ اول بیت اللہ ہی رہا ہے، جسے پہلے حضرت آدم اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں اسرائیل یعنی یروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ بیت المقدس کے ہی احاطے میں انہوں نے گرجا گھر تعمیر کیا ہوا تھا، اور عین تابوت سکینہ والی جگہ پر وہ گند پھینکا کرتے تھے، یہودیوں کی نفرت میں آ کر۔ یروشلم کی فتح کے وقت جب حضرت عمر وہاں گئے تو عیسائیوں پر برہم ہوئے، وہاں صفائی کروا کر مسجد تعمیر کروائی گئی، اور قرآن میں موجود معراج والے واقعے کی نسبت سے اس مسجد کو مسجد اقصی کا نام دیا گیا۔ یہودیوں کی دیوار گریہ بھی اسی احاطے میں موجود تھی، تو زائرین کی حیثیت سے انہیں بھی وہاں آنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ خلافت عباسیہ تک یروشلم ایک مسلم شہر رہا ہے۔ اس کے بعد عیسائیوں نے دوبارہ یروشلم پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کے خلاف 50 سے زائد اس کے بعد جنگیں لڑی، اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ اس بیت المقدس کو حاصل کر لیا، اور پھر 700 سالوں تک یہ خلافت عثمانیہ کے زیر سلطنت رہا۔ یہودیوں کو بھی دیوار گریہ تک اپنے مذہبی اقدامات کی آزادی حاصل تھی، وہ یہاں پر آیا کرتے تھے، اور یہودی ناظرین پھر آہستہ آہستہ یہاں پر آباد ہونا شروع ہو گئے یروشلم میں۔ اس دوران میں کئی بار انہوں نے خلافت عثمانیہ کے سلطان کو پیسوں کے عوض یروشلم انہیں سونپنے کا لالچ بھی دیا، لیکن وہ ناکام رہے، اور پھر دوسری جنگ عظیم میں عیسائی سپاہی ہٹلر نے چن چن کر یہودیوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ تقریباً انہوں نے کوئی 30 کوئی 60 لاکھ کہتے ہیں، اس کے قریب انہوں نے یہودیوں کا قتل عام کیا، اور یہ پھر بعد میں در بدر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس دوران میں انہیں یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ انہیں اب خود اپنی پہچان بنانی ہے، اور بائبل میں موجود یہودیوں کے آخری عروج سے قبل والی کئی نشانیاں بھی ظاہر ہو چکی تھی، اور وہ یہ تسلیم کر چکے تھے کہ ان کا آخری مسیحا اب دجال ہی ہوگا، جس کی بدولت پوری دنیا میں ان کا دوبارہ بول بالا ہوگا۔ انہوں نے برطانیہ سے ساز باز کر کے خود کو ایک الگ ریاست تسلیم کروا لیا۔ یوں اسرائیل باقاعدہ ایک ملک کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے فلسطین اور دیگر مصری علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ عرب ممالک اسرائیل کے خلاف جنگ پر آئے، لیکن اس وقت تک یہ خود کو اتنا مضبوط کر چکے تھے کہ انہوں نے عرب ممالک کو ایک چھوٹے سے ملک نے شکست دے دی۔ عرب ممالک کو ان سے منہ کی کھانی پڑی۔ عیسائیوں نے بھی دیکھ لیا کہ اب ان سے لڑ کر کچھ وصول نہیں ہونا، تو باقاعدہ گرجا گھروں میں پادریوں نے تقریبات منعقد کی، عیسائی پادریوں نے، اور یہودیوں کے لیے معافی کا اعلان کیا۔ یوں سیاسی اور اقتصادی مفاد پرستی نے 2000 سالوں سے ایک دوسرے کے ازلی و جانی دشمنوں کو ایک صف میں لا کھڑا کیا، اور قرآن کی بات بھی بعد میں پھر سچ ثابت ہو گئی کہ یہود و نصار ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہودیوں کے عقائد کے مطابق وہ ہیکل سلیمانی کی حفاظت نہیں کر پائے، تو خود کو وہ قصوروار کہلاتے ہیں۔ خود کو سزا دینے کے لیے زنجیروں اور چمڑے سے پیٹتے ہیں، اور دیوار گریہ کے پاس آہوزاری بھی کرتے ہیں۔
وہ ایمان رکھتے ہیں کہ تیسری بار انہیں پوری دنیا پر حکمرانی حاصل ہوگی، اس کے لیے انہیں مسجد اقصی کو گرانا ہوگا، جس کی تیاری وہ کر چکے ہیں، پہلے سے ہی کر چکے ہیں۔ کب سے مسجد اقصی کے نیچے ناظرین بارودی سرنگیں بھی بچھا دی گئی ہیں، وہاں پر مسلسل کھدائی کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہیکل سلیمانی تعمیر کر کے وہ تابوت سکینہ وہاں پر رکھنا چاہتے ہیں۔ تابوت سکینہ بھی شاید وہ دوبارہ حاصل کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں، لیکن مسئلہ تھا سرخ گائے کا، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق وہ ناپاک ہیں اور جب تک پاک نہیں ہو جاتے ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں کر سکتے، اور پاک ہونے کے لیے سرخ گائے کی قربانی دینا ہوگی، وہ گائے جس کی نشانیاں قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں، جو اس وقت بھی انہیں ڈھونڈنے میں مشکل ہوئی تھی، اور اب بھی 100 سال تک وہ ویسی گائے کی تلاش کرتے رہے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بچے پیدا کرنے کا کامیاب تجربہ کیا انہوں نے، اور پھر اس تجربے کی بدولت ویسی نشانیوں والی گائے پیدا کرنے کی بھی ان کی جانب سے کوشش کی گئی، لیکن اس سب میں وہ ناکام رہے۔ 2019 میں ایک امریکی ریاست سے 5 عدد ویسی گائیں انہیں مل گئی جن کے جسم پر سرخ رنگت کے علاوہ اور کوئی بال نہیں تھا، انہیں کبھی کام کے لیے استعمال نہیں کیا گیا تھا، اور اگلی نشانی ان پر یہ تھی کہ ان پر کسی بیماری کا اثر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پوری دنیا میں کووڈ جس طرح سے پھیلا، تو کووڈ پھیلنے کے باوجود ان جانوروں پر بھی ٹیسٹ کیا گیا، لیکن ان پر اس بیماری کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ان بچڑوں کو اپریل میں ذبح کیا جانا ہے۔ انہیں اسرائیل $5 لاکھ کے عوض امریکہ سے اس وقت خرید چکا ہے۔ ان کا خون ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے اس کی جڑوں میں ڈالا جانا ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق اس سے وہ پاک ہو جائیں گے۔ اگر مزید اس میں آپ نے انفارمیشن آپ کو چاہیے تو آپ ریڈ ہائفر فاؤنڈ مسٹری آف ریڈ ہائفر یہ آپ لکھیں صرف گوگل پر، تو آپ کو گوگل پر تمام انفارمیشن مزید بھی آپ کے سامنے آ سکتی ہے۔ ناظرین، اب الغرض قرب قیامت اور دجال کے ظہور والی تمام تر تیاریاں یہودیوں کی جانب سے مکمل کی جا چکی ہیں۔ اپنی مرضی کے ڈاکٹر، انجینئر، بچے پیدا کرنا، 9D ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک جگہ ہوتے ہوئے کئی جگہوں میں موجود رہنا، اپنی مرضی کے موسم بنانا، جب چاہیں بارش برسا دینا، چند دنوں میں پوری دنیا گھوم لینا، یہ سب دجالی نشانیاں ہیں جو آج کے دور میں کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے۔ ہمارے اسلام میں بتائی گئی قیامت کی نشانیوں کی انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے ناظرین تیاری کی ہے کہ غرقت کے انہوں نے درخت بھی لگانا شروع کر دی ہیں، جو لگائے جا چکی ہیں، جو انہیں بعد میں پناہ دیں گے ان کے نزدیک۔ باب لد، جس جگہ احادیث کے مطابق دجال کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونے کا ذکر موجود ہے، اس جگہ وہ دجال کے فرار کے لیے ایئرپورٹ بھی اس وقت ناظرین بنا چکے ہیں۔ یہ سب تو قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، اور ہیکل سلیمانی نے بھی ناظرین بن کر ہی رہنا ہے۔ جتنے اس وقت یہودی طاقتور ہیں، کیا اس وقت کوئی ایسا ملک ہے جو اس وقت ان کا مقابلہ کر سکے؟ وہ ٹیکنالوجی، وہ ہتھیاروں، کوئی بھی کسی بھی معاملے میں پہلے ہی وہ خود کو ناظرین ناقابل تسخیر اس وقت بنا چکے ہیں۔ اس اپریل سے دنیا میں بڑی تبدیلیاں رونما ہونے جا رہی ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا اب اپنے اختتام کی جانب تیزی سے گامزن ہے۔ اب ہم اللہ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں ان بڑے بڑے فتنوں سے ناظرین محفوظ رکھیں، آمین ثم آمین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان ثقلین حمانہ کو اجازت دیں۔ اللہ نے کے بان۔